بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يكتفي بوجود نظیرها مما يقاربها۔ یہاں سے حضرت یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ مفتی جو ہے کسی مسئلے کی نظیر پر فتویٰ نہ دیا کریں۔ ولا يكتفي بوجود نظیرها مما يقاربها، اور مفتی اکتفا نہیں کرے گا کسی مسئلے کی نظیر پر جو اسے قریب قریب۔ میں نے پہلے بتلا دیا تھا، ایک ہوتا ہے نظیر اور ایک ہوتے ہیں مثال، اور ان دونوں میں علماء نے فرق کیا ہے۔ مثال جو ہوتی ہے یہ ممثل لہو کے افراد میں سے ہوتی ہے، اور نظیر ممثل لہو کے افراد میں سے نہیں ہوتی، صرف جو ہے تھوڑی بہت مشابہت رکھتی ہے۔ مشابہ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ ایک چیز اب دوسری چیز کے ساتھ ہر اعتبار سے مساوی ہو، برابر ہو، تو اس کو مشابہ کہتے ہیں، اور کچھ چیزوں میں برابر ہو اور کچھ میں نہ ہو تو اس کو نظیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ممثل جو ہے زیادہ تر میں وہ موافقت رکھتے ہو، مساوات رکھتے ہو، تو اس کو مثال یا ممثل کہتے ہیں یا مثل کہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بتلا رہے ہیں ولا يكتفي بوجود نظیرها مما يقاربها، صرف نظیر کی وجود پر اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ فإنه لا يأمن أن يكون بين حادثته وما وجده فرق لا يصل إليه فهمه، اس لیے ہو سکتا ہے کہ فإنه لا يأمن أن يكون، کہ اس بات سے امن نہیں ہے، مفتی اس بات سے مأمون نہیں ہوتا کہ یکون، یا اس بات سے حفاظت نہیں ہے ان یکون بین حادثته وما وجده، کہ جو مسئلہ اس مفتی صاحب کے سامنے آیا ہے وہ اور جو وہ پاتا ہے مختلف کتابوں کے اندر، فرق لا يصل الیہ فہمہ، ان دونوں مسئلوں کے درمیان فرق ہو اور اس فرق تک اس مفتی صاحب کا فہم اور سمجھ نہیں پہنچ سکتا۔ مطلب یہ کہ ایک نظیر آپ نے دیکھی اور آپ کا جو مسئلہ آپ کے پاس آیا ہے اس میں اور پہلے مسئلے میں تھوڑی بہت مماثلت ہے اور آپ اس کو ایک جیسے سمجھتے ہیں، تو صرف اس نظیر کی بنا پر آپ نئے مسئلے کے اندر فتویٰ نہ دیں۔ کیوں؟ اس لیے ہو سکتا ہے کہ ان دونوں مسائل میں فرق ہو اور اس فرق تک آپ کی رسائی نہ ہو سکی ہو، اس وجہ سے جو ہے آپ کو صرف نظیر دیکھ کر نئے مسئلے میں فتویٰ دینا جائز نہیں۔ کہتے ہیں فَكَمْ مِن مَسْأَلَةٍ فَرَّقُوا بَيْنَهَا وَبَيْنَ نَظِيرَتِهَا، کتنے ہی مسائل ہے کہ علماء نے ان کے درمیان، ان کی نظیروں کے درمیان فرق بیان کی ہے، ظاہر میں بالکل ایک جیسے لگ رہے ہوتے ہیں لیکن گہرائیوں میں جب جائیں گے تو بہت فرق ہوتا ہے، اور پھر مفتیان کرام نے الگ الگ فتوی دیے ہوئے ہوتے ہیں، واضح کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ حتی الفوا کتب الفروق لذلک، یہاں تک کہ انہوں نے اس مقصد کے لیے کتب فروق کے نام سے کتابیں لکھی ہے باقاعدہ، کہ یہ مسائل شکل و صورت کے اعتبار سے ایک جیسے ہیں لیکن حکم کے اعتبار سے ان میں فرق ہے۔ اور میں نے بتلایا تھا الاشباہ والنظائر میں، اشباہ والنظائر میں یہی ہے، وہاں پر بھی ایک کتاب کتب الفروق کے نام سے ہیں کہ ایسے مسائل جمع کر دی گئے ہیں جو ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے ایک جیسے ہیں لیکن حکم کے اعتبار سے دونوں الگ الگ ہیں۔ وَلَوْ وُكِّلَ الْأَمْرُ إِلَىٰ أَفْهَامِنَا، کہ اگر ہم معاملہ ہمارے فہم پر چھوڑ دیا جاتا، لم ندرک الفرق بینہما، تو ہم ان کے درمیان فرق کو نہ جانتے۔ بل قال العلامہ ابن نجیم فی الفوائد الزینیہ لا يحل الافتاء من القواعد والضوابط، ابن نجیم مصری رحمہ اللہ صاحب بحر رائق یہ کہتے ہیں کہ لا يحل الافتاء من القواعد والضوابط، قواعد اور ضوابط سے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے۔ وإنما المفتی حکایت النقل الصریح کما صرح به، مفتی پر لازم ہے کہ وہ نقل صریح کی حکایت کرے، کما صرح به، جیسے کہ فقہاء کرام نے اس کی صراحت کی۔ مطلب یہ ہے کہ صریح جزیہ یا تلاش کر کے لکھے، یا یہ ہے کہ بھئی فتویٰ نہ دیں
بلکہ کسی کی عبارت نقل کرے۔ مثال کے طور پر یہ لکھے کہ آپ کا جو مسئلہ ہمارے سامنے آیا ہے یا آپ نے جو سوال ہم سے کیا ہے، اس مسئلے کے حوالے سے فلاں مجتہد صاحب نے، فلاں امام صاحب نے یہ لکھا ہے، بس اتنا نقل کر کے آخر میں چھوڑ دیں۔ گویا کہ آپ کی طرف منسوب فتویٰ نہیں، آپ نے صرف اس اکابر میں سے کسی ایک کی عبارت نقل کی کہ بھائی اس مسئلے کے حوالے سے فلاں نے یہ لکھا ہے، اب وہ صحیح ہے غلط ہے وہ جانے اور آپ جانیں۔ اب بات سمجھ میں نہیں آئی، اس وجہ سے علماء نے یہ کہا کہ مفتی پر جو ہے نقل صریح لازم ہے۔ وقال ایضا، اور نے یہ بھی کہا ان المقرر فی اربعۃ المذاہب ان قواعد الفقہ اکثریۃ لا کلیہ، قواعد اور ضوابط سے فتویٰ اس لیے بھی دینا جائز نہیں ہے کہ مذاہب اربعہ میں یہ بات مقرر ہے، ثابت ہے کہ یہ جو فقہی قواعد ہے یہ اکثری ہے، کلی نہیں ہے، اس لیے آپ قواعد اور ضوابط کو دیکھ کر فتویٰ نہیں دے سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے جو مسئلہ آیا ہے وہ ان مسائل میں سے ہو جو اس قاعدے سے مستثنیٰ ہے، اس قاعدے کے زمرے میں نہیں آتے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے قواعد اور ضوابط سے فتویٰ دینا جائز نہیں۔ نقلہ البیر فعلی من لم یجد نقلا صریحا، جو شخص نقل صریح نہ پائے، صریح جزیہ کسی کو نہ ملے، کسی مفتی صاحب کو، تو ان یتوقف فی الجواب، اس پر لازم ہے کہ وہ جواب کے اندر توقف اختیار کرے، سوال ہی کا جواب ہی نہ دے۔ او یسأل من هو اعلم منه، یا جو ہے اپنے سے بڑے عالم سے پوچھیں، ولو فی بلدۃ اخری، اگرچہ وہ کسی اور ملک میں یا کسی اور علاقے میں یا کسی اور صوبہ میں رہ رہا ہو، لیکن جب آپ سے بڑھ کر عالم ہے اور آپ اس مسئلے کے حوالے سے کوئی صریح جزیہ نہیں پاتے تو آپ اس کی طرف رجوع کر لیں۔ کما یعلم مما نقلناہ عن الخانیہ، جیسے کہ یہ بات اس سے بھی پتہ چلتی ہے جو ہم نے خانیہ سے نقل کی ہے۔ وفی الظاہریہ وإن لم يكن من اہل الاجتہاد، اگر اہل اجتہاد میں سے یہ نہ ہو، یعنی یہ جو مفتی جس کے سامنے مسئلہ آیا ہے یہ مجتہدین میں سے نہ ہو، لا يحل له ان يفتي الا بطریق الحکایہ، تب اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ فتویٰ دے، البتہ حکایتاً فتویٰ دے سکتا ہے۔ اور میں نے بتلا دیا حکایتاً کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ائمہ کے اقوال نقل کرے کہ فلاں امام صاحب نے یہ لکھا ہے بس۔ فیحکی ما یحفظ من اقوال الفقہاء، لہذا وہ کیا کریں، اقوال فقہاء کو نقل کریں۔ نعم قد توجد حوادث عرفیۃ غیر مخالفۃ للنصوص الشرعیہ فیفتی المفتی بها کما سنذکر آخر منظومہ انشاءاللہ۔ کہتے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، قد توجد حوادث عرفیۃ، کبھی کبھی ایسے مسائل پیش آ جاتے ہیں جن کا تعلق عرف کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے، غیر مخالفۃ للنصوص الشرعیہ، وہ نصوص شرعیہ کے مخالف نہیں ہوتے، مسئلے کا تعلق عرف کے ساتھ ہوتا ہے یا اس عرف کے حوالے سے پہلے اکابر کا کوئی فتویٰ ہوگا یا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، ہو بھی تو بھی اپنے عرف کے مطابق فتویٰ دینا ہے، نہ بھی ہو تب بھی کیا ہے اپنے عرف کے مطابق فتویٰ دینا ہو، لیکن عرف پر فتویٰ دینے کے لیے شرط یہ بتا رہے ہیں غیر مخالفۃ للنصوص الشرعیہ، کہ وہ عرف جو ہے شریعت کے ظاہری نصوص کے مخالف نہ ہو۔ اگر عرف شریعت کے خلاف ہو تو اس عرف کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اگر مسئلہ صرف رسم و رواج سے متعلق ہو اور نصوص شریعت کے خلاف نہ ہو تو فیفتی المفتی بہا، تو پھر مفتی جو ہے عرف کے مطابق فتویٰ دے گا، کما سنذکرہ آخر المنظومہ، جیسے کہ ہم منظومہ کے آخر میں اس کو ذکر کریں گے۔ وہاں ہونا ضوابط محررہ غدت لدى اہل النحى مقررہ، یہاں کچھ ضوابط ہے، قواعد ہے، تقریباً 9 محررہ جو مضبوط مستحکم، غدت لدى اہل النحى مقررہ جو عقل والوں کے یہاں مقرر ہے، یعنی ثابت ہے۔ نحا عقل کو کہتے ہیں، نحی عقل۔ فی کل ابواب العبادات رجح قول الامام مطلقا ما لم تصح، تمام عبادات میں امام صاحب کے قول کو مطلقاً ترجیح دی گئی ہے، ما لم تصح،
جب تک کہ ان سے کوئی ایسی قول صحیح طور پر ثابت نہ ہو جائے، روایت ایسی صحیح طور پر ثابت نہ ہو جائے کہ جو اس روایت کا غیر ہو ان کو لیا گیا۔ عنہ روایت بہا الغیر اخذ، کہ کوئی غیر روایت ان سے ہو اور اس کو لیا ہو۔ مثل تیمم لمن تمرن نبس، جیسے تیمم کا مسئلہ اس شخص کے لیے جس نے پانی کے اندر کھجور ڈالا، یہ نبیذ التمر۔ یہ دیکھیں بتلا رہے ہیں کہ عبادات میں مطلقاً فتویٰ امام صاحب کے قول پر دیا جائے گا، البتہ امام صاحب کی کوئی ایسی روایت ہو جو صحیح طور پر ثابت ہو اور وہ لی گئی ہو تو پھر جو ہے امام صاحب کی اس دوسری روایت کے اوپر فتویٰ دیا جائے گا۔ بتلانا یہ چاہ رہے ہیں کہ امام صاحب کے دو قسم کے اقوال ہو سکتے ہیں، ایک قول بحیثیت مذہب کے ذکر ہو اور دوسرا قول بحیثیت صرف ایک روایت کے ذکر ہو، اور اسی روایت شدہ مذہب والے قول نہیں بلکہ جو روایت شدہ روایت کی حیثیت سے جو بات اور قول امام صاحب کا منقول ہے اسی کو لیا گیا ہو تو پھر ہم اسی پر فتویٰ دیں گے۔ جیسے کہ اس کی مثال دے رہے ہیں نبیذ التمر کے مسئلے کا۔ نبیذ التمر کے حوالے سے امام صاحب کے تین اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اس سے وضو کیا جائے گا، نبیذ التمر سے، البتہ اس کے ساتھ تیمم کو ملانا مستحب ہے۔ دوسرا قول امام صاحب کا یہ ہے کہ بھئی وضو بھی کیا جائے گا، تیمم بھی کیا جائے گا، دونوں واجب ہے۔ اور تیسرا قول امام صاحب کا یہ ہے کہ بھئی اس سے وضو نہیں کیا جائے گا بلکہ تیمم کیا جائے گا، اور یہی تیمم والا قول جو ہے اسی پر فتویٰ ہے اور امام یوسف کا مسئلہ ہے۔ ابھی اسی پر ہم نے فتویٰ دیا ہے، اس کی نسبت ہم اس امام کی طرف نہیں کریں گے جن کا یہ مسلک ہے، بلکہ ان کی نسبت ہم امام صاحب ہی کی طرف کریں گے، اس لیے کہ یہ امام صاحب کی مختلف روایتوں میں سے ایک روایت ہے، اور ہم نے اس فتویٰ اس لیے دیا ہے کہ امام صاحب کی ایک روایت ہے، امام صاحب کی کیا ہے؟ ایک روایت۔ لہذا عبادات کے مسائل میں مطلقاً فتویٰ امام صاحب ہی کے قول پر دیا جائے گا۔ اگر کسی اور قول پر بظاہر فتویٰ دیا گیا ہو تو حقیقت میں وہ بھی امام صاحب کی ایک روایت ہوتی ہے، اور ہمیں جو فتویٰ دیا ہوا ہوتا ہے وہ اس روایت کے اوپر دیا ہوا ہوتا ہے، نہ کہ کسی اور امام کے مسلک اور مذہب پر۔ ایک قاعدہ یہ ہو گیا کہ عبادات میں مطلقاً امام صاحب کے قول پر فتویٰ دیا جائے گا۔ دوسرا قاعدہ وَكُلُّ فَرْعٍ بِالْقَضَاءِ تَعَلَّقَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ فِيهِ يُنْتَقَى، ہر وہ فرعی مسئلہ، جزئی مسئلہ جس کا تعلق قضاء کے ساتھ ہو، جس کا تعلق قضاء کے ساتھ ہو یعنی قاضی کے ساتھ ہو، قوم کے درمیان فیصلوں کے ساتھ ہو، قول ابی یوسف فیہ ینتقا، تو اس میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا قول چن لیا جائے گا، یعنی اس میں امام ابو یوسف کا قول منتخب کیا جائے گا فتوی کے لیے۔ تو قضاءت اور عدالت کے جتنے بھی مسائل ہیں ان میں جو ہے راجح قول امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا ہوتا ہے اور اس پر فتویٰ دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ بھائی کسی اور قول کو ترجیح نہ دی گئی ہو، مطلق اقوال نقل ہے، کسی کو ترجیح نہیں ہے، تو پھر قاعدہ یہ ہے کہ ابو امام یوسف رحمہ اللہ کے قول پر فتویٰ دیا جائے گا۔ وفی مسائل ذوی الارحام قد افتوا بما یقولہ محمد، ذوی الارحام کے مسائل کہ ان کو میراث میں حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا، کتنا حصہ ہوگا کتنا نہیں ہوگا، اس بارے میں فقہاء احناف کا اختلاف ہے۔ تو کہتے ہیں ذوی الارحام کے جتنے بھی میراث سے متعلق مسائل ہیں ان تمام میں امام محمد رحمہ اللہ کے قول پر فتویٰ دیا جائے گا۔ وفی مسائل ذوی الارحام، کہتے ہیں ذوی الارحام کے مسائل میں قد افتوا بما یقولہ محمد، انہوں نے فتویٰ دیا ہے اس قول پر جو امام محمد رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ تین قاعدے ہو گئے۔ نمبر 4 ورجحوا استحسانہم علی القیاس، علماء نے فقہاء احناف کے استحسان کو قیاس کے اوپر ترجیح دی ہے، الا مسائل وما فیہا التباس، مگر کچھ مسائل جس کے اندر کوئی التباس نہیں۔ قاعدہ یہ ہے کہ جب قیاس اور استحسان کے درمیان ٹکراؤ آ جائے، جب قیاس اور استحسان کے درمیان ٹکراؤ آ جائے تو اصول یہ ہے کہ اب استحسان کو راجح قرار دے دیں گے اور اس پر فتویٰ دیں گے۔
البتہ کچھ مسائل ہیں، بعض حضرات نے اس کو 11 ذکر کیا ہے، بعض نے 17، بعض نے اس سے بھی زیادہ جو ہے ذکر کیے ہیں کہ ان مسائل میں استحسان کو نہیں، قیاس کو ترجیح دی جائے گی اور اس میں کوئی التباس نہیں۔ وظاہر المروی جو لیس یعدل عنہ الی خلافہ اذ ینقل، جو ظاہر روایہ ہے اس سے عدول نہیں کیا جائے گا اس کے خلاف قول کی طرف اذ ینقل، جب وہ نقل ہو، یعنی ظاہر روایہ میں اگر کوئی روایت ہے اور اس کے خلاف کو ترجیح نہیں دی گئی ہے تو پھر ظاہری جو روایت ہے اسی کے اوپر فتویٰ دیا جائے گا، جیسے کہ پہلے کئی بار گزر بھی چکا ہے۔ لا ينبغي العدول عن دراية اذا اتى بوفقها روایہ، ایک ہوتا ہے درایت اور ایک ہوتی ہے روایت۔ درایت عقلی دلیل کو کہتے ہیں، روایت نقلی دلیل کو کہتے ہیں۔ یہ تب کہتے ہیں جب درایت اور روایت کے درمیان توافق ہو، موافقت ہو، عقلی دلیل اور نقلی دونوں برابر ہو، تو پھر جو ہے اس کے علاوہ کسی اور پر فتویٰ دینا جائز نہ ہوگا۔ لا ينبغي العدول عن دراية، اور عقلی دلیل سے عدول کرنا جائز نہ ہوگا اذا اتا بوفقها روایہ، جب اس کی موافقت میں روایت بھی آئی ہو، یعنی درایت اور روایت جب مل جائے تو اب اسی پر فتویٰ دیا جائے گا، اس سے کسی اور کی طرف نہیں جائیں گے۔ نمبر 8 یا 7، وكل قول جاء ينفي الكفر عن مسلم ولو ضعيفا احرى، ہر وہ قول جو کسی مسلمان سے کفر کی نفی کرتا ہے، ولو ضعیفا احرى، اگرچہ وہ ضعیف کیوں نہ ہو لیکن لینے کے لیے وہ زیادہ مناسب ہے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ ایک قول ایسا ہے کہ جو کسی شخص کے کفر میں مانع بنتا ہے، اور باقی اقوال ایسے ہیں جو ایسے آدمی کو کافر قرار دیتا ہے۔ مثال کے طور پر بہت سارے مسائل میں ایسا ہوتا ہے نا، غصے کی حالت میں اگر کسی نے کہہ دیا نا بھائی تو خدا کو مان، اب بات سمجھ میں نہیں آئی، یا اس نے کہا تو خدا کو نہیں مانتا، وہ غصے میں کہا نہیں مانتا، اب یہ کفر لفظ سے۔ اب بعض حضرات نے کہا اس سے کفر لازم آتا ہے، بعض نے کہا کہ کفر لازم نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم جو ہے نا، جو حضرات کہتے کفر لازم نہیں آتا، اس قول کو لینا زیادہ مناسب ہے تاکہ اس کے جو ہے ایمان کو بچایا جا سکے۔ ہاں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ بھئی اس کو دوبارہ کلمہ پڑھوایا جائے، تجدید ایمان، تجدید نکاح کروایا جائے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن ڈائریکٹ اس کو یوں کہنا کہ تو کافر ہو گیا ہے، اس قسم کے اقوال میں یہ تو میں نے مثال کے طور پر کہہ دیا کہ بھئی جہاں پر احتمال کفر کا بھی ہو اور مسلمان رہنے کا بھی ہو تو پھر وہاں اس احتمال کو لیا جائے گا جو اس کے اسلام کو برقرار رکھتا ہے، یہ بات ہے۔ وَكُلُّ قَوْلٍ جَاءَ يَنْفِي الْكُفْرَ، ہر وہ قول جو کسی مسلمان سے کفر کی نفی کرتا ہے، وَلَوْ ضَعِيفًا أَحْرَى، اگرچہ وہ قول ضعیف کیوں نہیں لیکن وہ لینے کے لیے زیادہ مناسب ہے، زیادہ لائق۔ سمجھ گئے اس بات کو؟ اسی سے ہے نا لوگ کہتے ہیں کہ اگر ایک قول کے اندر 100 احتمالات ہو، 100 میں سے ایک احتمال جو ہے کسی کے مسلمان ہونے کا اور 99 کس کا ہو، کفر کا ہو، تو کہتے ہیں اس ایک احتمال کے اوپر اس کو محمول کر لو اور اس کو مسلمان کرا لو۔ بات سمجھ میں نہیں ہے؟ یہ کتنا بڑا اہم اصول ہے اور اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو بات تو کفر اور کا تعلق تو عقائدی کے ساتھ ہوتا ہے، اعمال کے ساتھ نہیں ہوتا۔ وَكُلُّ مَا رَجَعَ عَنْهُ الْمُجْتَهِدُ، ہر وہ قول جس سے مجتہد رجوع کر لیں، سَارَ كَمَنْسُوخٍ فَغَيْرُهُ اُعْتُمِدْ، اب وہ منسوخ کی طرح ہو گیا، اب اس منسوخ کو قول کے علاوہ جو دوسرا قول ہے اب اسی پر اعتماد کیا جائے گا، اب اسی کے اوپر کیا کیا جائے گا؟ اعتماد کیا جائے گا۔ نمبر 9، وَكُلُّ قَوْلٍ فِي الْمُتُونِ اُثْبِتَ، ہر وہ قول جو متون کے اندر ثابت رکھا گیا ہو، فَذَاكَ تَرْجِيحٌ لَهُ ضِمْنًا أَتَى، تو یہ ان کی ترجیح ہے جو ضمنی طور پر آئی ہوئی ہے یا ضمنی طور پر اس کو ملی ہوئی ہے۔ یہ جو متون ہے نا، صاحب متون نے صحیح اقوال کے نقل کا انتظام کیا ہوا ہوتا ہے، لہذا جو قول متون کے اندر ہوگا گویا کہ وہ قول صحیح ہے، گویا کہ وہ قول کیا ہے؟ صحیح ہے۔
لیکن یہاں پر اس نے کیا کہا؟ ضمناً عطا. یہ جو اس قول کی تصحیح جو ہوئی ہے یہ تصحیح التزامی کہلاتی ہے یا تصحیح ضمنی کہلاتی ہے. اور ایک ہوتی ہے تصحیح تصریحی، صراحتاً کسی قول کی تصحیح کرنا. جب تصحیح التزامی اور تصحیح تصریحی کے درمیان اختلاف آ جاتا ہے تو جو تصحیح صریح ہوتی ہے پھر اس کو ترجیح دی جاتی ہے. لہذا اگر متون کے اندر کوئی عبارت ہو اور باقی دوسری کتابوں کے اندر کوئی مسئلہ ہو اور ترجیح کسی کو نہ ہو تو پھر جو متون کا مسئلہ ہوگا اس کو راجح قرار دے دیا جائے گا. وَكُلُّ قَوْلٍ فِي الْمُتُونِ اُثْبِتَ، ہر وہ قول جو متون کے اندر ثابت رکھا گیا ہے فَذَاكَ تَرْجِيحٌ لَهُ ضِمْنًا أَتَى، تو یہی متون کے اندر اس قول کا ہونا یہ ضمناً اس کے لیے ترجیح ہے. ضمناً کیا ہے؟ اس کی ترجیح ہے. فَرُجِّحَتْ عَلَى الشُّرُوحِ، لہذا یہ جو متون والی روایت ہے اس کو شروح کے اوپر ترجیح دی جائے گی. وَالشُّرُوحِ عَلَى الْفَتَاوَى الْقِدَمْ مِنْ ذَاتِ الرُّجُوعِ، اور شروح کو ترجیح دی جائے گی قرآن قدیم فتاوی کے اوپر من ذات رجوع، جو رجوع والے ہیں، جو جن کی طرف رجوع ہے، مطلب یہ جن کی طرف رجوع کی گئی ہے. ٹھیک ہے. اب پتہ چلا نا کہ ہماری جو اصول ہے اصول افتاء کے یہاں کے بھی، کہ سب سے پہلے امام محمد رحمہ اللہ کی جو کتابیں ہیں ظاہر روایت کے وہ لیے جائیں گی، اس کے بعد پھر متون لیے جائیں گے، اس کے بعد پھر شروع لیے جائیں گے، آخر میں جا کر ہم فتاوی لیں گے. بہت سارے دارالفتاء میں آپ جائیں گے تو وہاں شامی کا حوالہ ابتدائن بھی وہ شامی کا حوالہ ہوتا ہے اور امتحان بھی شامی کا حوالہ ہوتا ہے. اب بات سمجھ میں نہیں ہے، لیکن اصول کے خلاف ہے. یہ کس کے خلاف ہے؟ اصول کے خلاف ہے. سب سے پہلے آپ جو امام محمد کی کتابیں ہیں اس کے اندر مسئلے دیکھیں، اگر مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر متون کے اندر دیکھیں. متون کے اندر ملے تو ٹھیک ہے، نہیں ملے تو پھر شروع کی طرف جائیں. فتاوی کا مقام سب سے آخر میں ہے، سب سے آخر میں ہے. یہ جو فتاوی شامی ہے، یہ سارے سراجیہ وغیرہ، یہ سارے فتاوی کے زمرے میں ہیں، لہذا ان کو آخر ہی میں دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. اب جو ہماری تمرین شروع ہوگی، جو ہم نے تخریج کے اندر جو ترتیب رکھی تھی یہی ترتیب ہماری تمرین کے اندر بھی ہوگی. جیسے کہ میں نے آپ پہلے بھی بتایا تھا، مفتی صاحب نے بھی شاید آپ کو بتلا دیا ہو کہ ہمارے سامنے جو مسئلہ آئے گا ہم سب سے پہلے امام محمد کی کتابوں میں اس کو تلاش کریں گے، پھر متون کی طرف جائیں گے، پھر شروع کی طرف جائیں گے، پھر فتاوی کی طرف جائیں گے. اب بات سمجھ میں نہیں ہے؟ پھر جو ہے یہ سارے حوالے نقل کریں گے، جتنے بھی حوالے ہمارے پاس جمع ہو جائیں، اور پھر جواب لکھیں گے. ان تمام حوالوں کے اوپر نظر ڈالیں گے کہ جو جواب ان سے سامنے آتا ہے وہ ہم یا تو الگ کاغذ کے اوپر لکھیں گے رف کے طور پر اور اس کو اپنے پاس محفوظ کریں گے. ٹھیک ہے. پھر جو ہے نا جز کو دیکھیں گے کہ بھائی یہ جو اس جواب کے اندر میں نے یہ جز لکھا ہے، یہ لفظ لکھا ہے، کس حوالے کی بنا پر میں نے لکھا ہے. اس حوالے کی نشاندہی آپ کو واضح ہونی چاہیے کہ اس بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے ایک حوالے کے اندر ایک جز ہے، دوسرے حوالے کے اندر تھوڑا سا اضافہ ہے، تیسرے حوالے کے اندر کچھ اور کھل کر لکھا ہوا ہوتا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان تمام حوالوں کو مد نظر رکھ کر ایک جواب چننا ہوگا، اور اس جواب کے ایک جز کے حوالے سے آپ کے پاس حوالہ ہونا چاہیے. اگر آپ سے پوچھ جائے کہ یہ لفظ آپ نے کہاں سے لکھا تو آپ فوراً اس حوالے کی طرف اشارہ کریں کہ اس حوالے کی وجہ سے میں نے لکھا. اب بات سمجھ میں نہیں ہے؟ اس سے آپ کی مشق ہوگی، آپ کی تمرین کے اندر استحکام ہوگا، آپ کے فتووں کے اندر خود اپنے فتوے پر آپ کو اعتماد ہوگا. جب آپ کو اعتماد ہو جائے نا پھر آپ کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا. اگر آپ دیگر فقہاء کرام سے اختلاف بھی کر سکیں گے. آپ نے جب 25 دلائل جمع کیے ہوئے ہیں، 32-30 دلائل جب آپ نے جمع کیے ہوئے، عبارتیں جمع کیے ہوئے، تو مد مقابل کتنے دلائل لے کر آئے گا؟ 3 لے کر آئے گا، 4 لے کر آئے گا. آپ کہیں گے بھائی میرے 32 دلائل ہیں، میرے 30 دلائل ہیں، اگر اور کتابیں ہو جائے تو میں ان کو جو ہے نا 50 تک بھی پہنچا سکتا ہوں. جب اس لیے کہ جب 25 کتابوں میں آپ کو مسئلہ ملے گا تو امید ہے کہ جو کتابیں یہاں پر نہیں ہیں ان کتابوں کے اندر بھی یہی لکھا ہوا ہوگا. بات سمجھ میں نہیں آئی؟ ہاں، میں نے پہلے ہی بتلا دیا تھا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارے یہ جو فتاوے ہیں نا اردو کے فتاوے، ہماری شیوخ کے، ہمارے اکابر کے، ان میں بھی اختلاف ہوتا ہے. آپ نے ایک فتویٰ دے دیا، وہ آپ کے مسائل ان کے حل کے خلاف ہے. وہ کسی نے آپ کے مسائل کا حل کی عبارت نقل کر کے آپ کو دے دیا، بھائی آپ کا فتویٰ اس کے خلاف ہے. آپ کیا کریں گے؟
تو آپ فتویٰ دینے سے پہلے آپ کی نظر بہت وسیع ہونی چاہیے کہ آپ کے نظر میں یہ فتویٰ ہو، اور اس کے بعد آپ نے دوسرا فتویٰ دیا ہے۔ لہذا اگر کوئی یہ عبارت نقل کر کے لے کر آتا ہے تو آپ کو پہلے سے پتہ ہے کہ اس کا میرا فتویٰ اس کے خلاف ہے، اور آپ نے پہلے سے اس کے لیے ذہن بنایا ہوا، ٹھیک ہے۔ لہذا آپ کسی کی گرفت میں نہیں آئیں گے، کسی کے دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے؟ تو یہ اصول ہے، اور ان اصولوں کے اوپر آپ نے چلنا ہے۔ ہاں بعد میں جب مفتی بن جائیں گے نا تو پھر کسی بھی جگہ آپ نے ایک حوالہ نقل کر دیا تو کوئی آپ کے اوپر اتنا پریشر نہیں ہوگا، لیکن اب چونکہ ہم مشق کے دور سے گزر رہے ہیں، ہم نے ان اصولوں کے اوپر چلنا ہوتا ہے۔ عوام کے لیے جب ہم فتاوی نقل کریں گے تو یہ 32 کے 32 حوالے ہم وہاں نہیں دیں گے، ورنہ ایک مسئلہ کتنے صفحوں پر ہو جائے گا، وہ تو 5، 6 اور 4 صفحوں پر، اس سے زیادہ طویل ہو سکتا ہے حوالے اگر لمبے ہو جائیں۔ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے پورے ایک ایک صفحہ بطور حوالے کے نقل کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم ان کو جو ہے نا، جو اہم حوالے ہوں گے، مختصر ہوں گے، 3 حوالے منتخب کر کے پھر جو ہے عوامی فتوی کے اندر لکھیں گے، لیکن ہمارے حوالے ہمارے پاس محفوظ ہوں گے۔ تو بات سمجھ میں نہیں ہے؟ یہ آپ کے پاس بھی محفوظ ہوں گے اور ہمارے پاس بھی محفوظ ہوں گے۔ چلے میرے خیال سے کافی کہتے ہیں۔ دیکھیں آگے، معلوم یکن سواہ لفظاً صحیحا، جب تک لفظاً کسی اور قول کی تصریح نہ کی گئی ہو، پر ارجح الذی بہ قد صرحا، یاد ہے اس صورت میں پھر راجح وہی ہوگا جس کی صراحتاً تصریح کر دی گئی ہو۔ میں نے بتایا التزامی تصریح اور صریحی تصریح اور التزامی تصریح میں فرق ہے۔ صریحی تصریح اور التزامی تصریح میں جب اختلاف آ جائے تو جو صریحی تصریح ہوگی ہم اسی کو لیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ تک